أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो औरतें जिनसे निकाह करना हराम है। मुसलमान जान लें कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हकीकत में एक ऐसे ज़ाब्ता हयात की बात करते हैं जो हमें ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। इस्लाम में ख़ानदान का तसव्वुर ख़ास अहमियत रखता है। इसीलिए इस्लाम में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ निकाह से सरीहन मना किया गया है। आइए ऐसी औरतों के बारे में जानते हैं जिनके साथ इस्लाम निकाह की इजाज़त नहीं देता। उन औरतों के साथ जो इंसान की महरम हों। अज़वाज हराम है, मसलन माँ, बहन, बेटी, फुप्पी, खाला, भतीजी, भांजी, सास। अगर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे, चाहे इसके साथ जिमा ना भी करे, तो उस औरत की माँ, नानी और दादी जितना सिलसिला ऊपर चला जाए, सब औरतें उस मर्द की महरम हो जाती हैं। अगर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे और उसके साथ हम बिस्तरी करे और फिर इस औरत की लड़की, नवासी और जितना सिलसिला नीचे चला जाए, सब औरतें इस मर्द की महरम हो जाती हैं, ख्वाह वो अक़द के वक्त मौजूद हों या बाद में पैदा हों। अगर किसी मर्द ने एक औरत से निकाह किया हो लेकिन हम बिस्तरी ना की हो, तो जब तक वो औरत उसके निकाह में रहे, एहतियात वाजिब की बिना पर, उस वक्त तक उसकी लड़की से अज़वाज ना करे। इंसान की फुप्पी और खाला और उसके बाप की फुप्पी और खाला और दादा की फुप्पी और खाला, बाप की माँ, दादी और माँ की फुप्पी और खाला और नानी और नाना की फुप्पी और खाला, और जिस कदर ये सिलसिला ऊपर चला जाए, सब उसके महरम हैं। शौहर का बाप और दादा, और जिस कदर ये सिलसिला ऊपर चला जाए, और शौहर का बेटा, पोता
اور نواسا جس قدر بھی یہ سلسلہ نیچے چلا جائے، اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، سب اس کی بیوی کے محرم ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو خواہ وہ نکاح دائمی ہو یا غیر دائمی، جب تک وہ عورت اس کی منکوحہ ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے مسائل میں کیا جائے گا اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن طلاق بائن کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور متع کی عدت کے دوران احتیاط واجب ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لے اور بعد میں بیوی اجازت دے دے تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ اگر بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے اس کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کر لیا ہے اور خاموش رہے تو اگر وہ بعد میں راضی ہو جائے تو نکاح صحیح ہے، اور اگر رضامند نہ ہو تو ان کا نکاح باطل ہے۔ اگر انسان خالہ یا پھپھی کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھپھی سے زنا کرے تو پھر وہ اس کی لڑکی سے احتیاط کی بنا پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنی پھپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی، اور اگر اس سے نکاح کے بعد لیکن جمع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی یہی حکم ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق دے دے کہ اس سے یعنی پھپھی زاد خالہ زاد بہن سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی پھپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ جمع کر لے اور بعد میں اس کی ماں سے زنا کرے تو بے شک عورت سے جدا ہونا لازم نہیں۔ مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور عیسائی عورتوں کی مانند اہل کتاب عورتوں سے متع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ان سے دائمی عقد نہ کیا جائے۔ اور بعض فرقے مثلا ناصبی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کفار کے حکم میں ہیں، اور مسلمان مرد اور عورتیں ان کے ساتھ دائمی یا غیر دائمی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے زنا کرے جو رجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو احتیاط کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی عورت کے ساتھ زنا کرے جو متع یا طلاق بائن یا وفات کی عدت گزار رہی ہو تو بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ رجعی طلاق اور بائن طلاق اور متع کی عدت اور وفات کی عدت کے معنی طلاق کے احکام میں بتائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو بے شوہر ہو مگر عدت میں نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر توبہ کرنے سے پہلے اس سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر زانی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کوئی اشکال نہیں، مگر اس صورت میں کہ وہ عورت زنا کار مشہور ہو تو احتیاط کی بنا پر اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کوئی مرد زنا کار مشہور ہو تو توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کار عورت سے جس سے خود اس نے یا کسی دوسرے نے منہ کالا کیا ہو شادی کرنا چاہے تو حیض آنے تک صبر کرے اور حیض آنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے جو دوسرے کی عدت میں ہو
تو اگر مرد اور عورت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جانتا ہو کہ عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور یہ بھی جانتے ہوں کہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اگرچہ مرد نے نکاح کے بعد عورت سے جمع نہ بھی کیا ہو تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں اس سے بے خبر ہوں کہ عدت کے دوران ہونے یا عدت میں نکاح کے حرام ہونے سے، تو دونوں کا نکاح باطل ہے۔ اگر ہم بستری بھی کی ہے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اگر ہم بستری نہ کی ہو تو عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہردار ہے اور اس سے شادی کرنا حرام ہے، اس سے شادی کرے، تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے اور بعد میں بھی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ عورت شوہردار ہے لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو احتیاط کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی۔ اور اگر توبہ استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے، یعنی زناکاری ترک نہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی دے۔ جس عورت کو طلاق مل گئی ہو اور جو عورت متع میں رہی ہو، اس کے شوہر نے متع کی مدت بخش دی ہو یا متع کی مدت ختم ہو گئی ہو، اگر وہ کچھ عرصے بعد دوسرا شوہر کرے اور پھر اسے شک ہو کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے وقت پہلے شوہر کی عدت ختم ہوئی تھی یا نہیں، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ غلام کروانے والے لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی غلام کرنے والے پر، جبکہ غلام کرنے والا بالغ ہو، حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر غلام کروانے والا مرد ہو یا غلام کرنے والا نابالغ ہو، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے۔ لیکن اگر اسے گمان ہو کہ دخول ہوا تھا یا شک کرے کہ دخول ہوا تھا یا نہیں، تو پھر وہ حرام نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور شادی کے بعد اس عورت کے باپ، بھائی یا بیٹے سے غلام کرے، تو احتیاط کی بنا پر وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں، جو اعمال حج میں سے ایک عمل ہے، کسی عورت سے شادی کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر اسے علم تھا کہ کسی عورت سے احرام کی حالت میں نکاح کرنا اس پر حرام ہے، تو بعد میں وہ اس عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، چاہے عورت احرام میں نہ ہو۔ جو عورت احرام کی حالت میں ہو، اگر وہ ایک ایسے مرد سے شادی کرے جو احرام کی حالت میں نہ ہو، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ احرام کی حالت میں شادی کرنا حرام ہے، تو احتیاط واجب ہے کہ بعد میں اس مرد سے شادی نہ کرے۔ اگر مرد یا عورت طواف النساء نہ بجا لائیں، جو عمرہ مفردہ کے اعمال میں سے ایک ہے، تو ایسے مرد عورت کے لیے جنسی لذت کا حصول جائز نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ طواف النساء بجا لائیں۔ لیکن اگر حلق یا تقصیر کے ذریعے احرام سے خارج ہونے کے بعد شادی کرے تو صحیح ہے، چاہے طواف النساء انجام نہ دیا ہو۔ اگر کوئی شخص نابالغ لڑکی سے نکاح کرے تو اس لڑکی کی عمر 9 سال ہونے سے پہلے اس کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے، لیکن اگر جمع کرے تو اظہر یہ ہے کہ لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس سے جمع کرنا حرام نہیں ہے، خواہ اس سے افضا ہی ہو گیا ہو۔ افضا کے معنی مسئلہ نمبر 2340 میں بتائے جا چکے ہیں، لیکن احوط یہ ہے کہ اسے طلاق دے دے۔ جس عورت کو 3 طلاق دی جائے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، ہاں اگر ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر طلاق کے احکام میں کیا جائے گا۔ وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے تو دوسرے شوہر کی موت یا اس سے طلاق ہو جانے کے بعد اور عدت گزر جانے کے بعد اس کا پہلا شوہر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔